بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، پروگرام میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ بات کریں گے کہ کور کمیٹی کا بڑا اہم اجلاس بھی ہوا، اور کیونکہ حالیہ تحریک انصاف کو دو محاذوں پر بڑے سخت جو ہے وہ رد عمل کا سامنا ہے۔ ایک طرف جو ہے وہ تنظیمی معاملات جو ہیں وہ وہاں پر بہت زیادہ جو نظر آ رہے ہیں، اختلافات بھی نظر آ رہے ہیں، اور جو اس وقت چیف آرگنائزر ہیں اور پارٹی کے جنرل سیکرٹری ہیں عامر محمود کیانی اور سیف اللہ نیازی، ان پر بھی بہت بڑا پریشر ہے۔ عامر کیانی جو ہیں وہ تو ابھی تک اپنے آپ کو شاید وہ سیاستدان نہیں بنا سکے، ڈیولپ نہیں کر سکے اپنے آپ۔ ان کے اوپر بڑے شدید الزامات کے ساتھ ساتھ انہوں نے اپنے آپ کو یعنی وہ کچھ ڈیلیور بھی نہیں کر سکے۔ وہ ایم این اے بنے، ایم این اے کے بعد ان کو منسٹر بنا دیا گیا، وہ پھر وزارت واپس لے لی گئی ان سے، پھر اس کے بعد وہ پارٹی کے جنرل سیکرٹری ہونے کے ناطے پارٹی کو بہت حد تک نقصان، ان کے اوپر الزامات ہیں مبینہ طور پر کہ پارٹی کو نقصان پہنچایا۔ ٹکٹ جو ہے وہ تقسیم کرنے میں ان پر مبینہ طور پر الزامات ہیں کہ پیسے کی ریل پیل ہوئی۔ پھر کنٹونمنٹ کے الیکشن ہوتے ہیں تو اس میں ان کو بدترین شکست کا سامنا ہوتا ہے، اور سب سے بڑی اہم بات یہ ہے کہ راولپنڈی کینٹ جہاں سے موصوف خود عامر کیانی الیکشن لڑے ہیں، جیتے ہیں، ان پر بھی سوال اٹھ رہے ہیں کہ وہ کیا جیتے ہیں کہ ایک سیٹ بھی وہ نکال نہیں سکے۔ تو ایک تو یہ پریشانی۔ دوسرا، سیف اللہ نیازی جو ہیں وہ چیف آرگنائزر ہیں، وہ سینیٹر بھی بن گئے، تو ان کے اوپر بھی مبینہ طور پر یہ الزام ہے کہ وہ ایکٹیو نہیں ہے۔ وہ اسلام آباد سے بیٹھ کر جب پورے پاکستان کو دیکھتے رہے ہیں تو ڈیفینیٹلی وہ معاملات نہیں دیکھے، کہیں پریشر میں آ کر وہ فیصلے کرتے رہے، کہیں پریشر پہ نہیں کرتے رہے، لیکن اینی ہو ان پر بھی الزامات ہیں۔ ریسنٹلی آپ دیکھ لیں کہ پورے پاکستان میں جب 2018 کے الیکشن ہوئے، 18 کے الیکشن کے بعد تنظیمی معاملات جو ہیں وہ انتہائی جو ہے وہ شدید اختلافات کا شکار رہے۔ پھر اس کے بعد جو لوگ لگائے گئے، یعنی جیسے صداقت عباسی ہیں یا باقی جو لوگ ہیں، وہ بھی انتہائی کمزور لوگ ہیں، ان کی اپنی سے نہیں ہے کہ صداقت عباسی صاحب کے اپنے ہی حلقے میں یعنی NA57 میں 3 تحصیلیں ہیں، اس میں سے ایک تحصیل میں ابھی تک وہ جو تنظیمی معاملات کو ہی نہیں دیکھا گیا، اور اس طرح کی اور بھی کوئی تحصیلیں ہیں جہاں پر یہ کہا جا رہا ہے کہ MPAs مداخلت کرتے ہیں۔ تو آپ اسی سے اندازہ کر سکتے ہیں کہ جب اس قدر اگر کمزور شخصیت کے مالک لوگ بیٹھے ہوں گے جو کہ یہ کہیں گے، یہ کہہ کر اپنا جان چھڑا لیں گے کہ جناب وہاں MPA مداخلت کرتا ہے تو اس لیے ہم نے تنظیمی ڈھانچہ ہی نہیں بنایا، تو ابھی بھی شمالی پنجاب، جنوبی پنجاب، سینٹرل پنجاب میں کئی ایسی تحصیلیں ہیں، کئی ایسے ڈسٹرکٹس ہیں جہاں پر تنظیمی ڈھانچہ سرے سے ہی نہیں ہے، اور اگر ہے تو کسی جگہ پہ MPAs MNAs کسی اور کے پیچھے کھڑے ہیں، کسی جگہ پہ کچھ اور معاملہ ہے۔ MNAs MPAs اور منسٹر جو ہیں انہوں نے اپنے کوآرڈینیٹر رکھ لیے ہیں، یعنی اپنے حلقوں میں کوآرڈینیٹر رکھ لیے ہیں، تو تنظیمی ڈھانچے کو نقصان پہنچانے میں جہاں پر ان لوگوں کا کردار ہے وہاں پر MNAs MPAs کا بھی بڑا اہم کردار رہا ہے۔ تو یوں پورے پاکستان میں جو ڈھانچہ ہے وہ آپ کے سامنے ہے۔ ریسنٹلی 2020 میں گلگت بلتستان میں الیکشن ہوتے ہیں، گلگت بلتستان میں پوزیشن آپ کے سامنے ہے، اس کے بعد سے لے کے ابھی تک وہاں پر تنظیم کا کوئی ڈھانچہ نہیں ہے، اور یہ کہہ کر جان چھڑا لینا کہ جناب وہاں کوئی بندہ ہی نہیں ہے، تو اسی سے اندازہ ہو سکتا ہے اس سے ناکامی پارٹی کی کیا ہو سکتی ہے کہ جب پارٹی کے لیڈرشپ یہ کہے کہ جناب ابھی کوئی بندہ ہی نظر نہیں آ رہا کہ جس کو ہم پریزیڈنٹ بنائیں پارٹی کا، اور اب یہ کہہ دیں کہ جناب گلگت بلتستان میں کیونکہ وزیر اعلیٰ جو ہے خالد خورشید وہ خود کہہ رہا ہے کہ مجھے ہی صدر بنا دیں پارٹی کا بھی، تو وہ بلیک میل کر رہا ہے، اور آگے سے موصوف کہہ دیں کہ جناب اب اس لیے ہم کسی اور کو بنا نہیں سکتے۔ یعنی یہ وہ پارٹی تھی جو یہ سمجھتی تھی کہ ہم نظریاتی نئے لوگوں کو سامنے لے کے آ رہے ہیں، ٹیلنٹڈ یوتھ ہے ہماری، اور گلگت بلتستان میں ان کو کوئی شخص صدر کے لیے نہیں مل رہا، پارٹی صدارت کے لیے جنرل سیکرٹری کوئی نہیں مل رہا۔ پہلے بھی آپ دیکھیں کہ کس طرح کا ہے، گلگت 3 ڈویژن سے پر محیط ہے۔ پہلے پارٹی صدر تھے، اللہ ان کو جنت نصیب فرمائے، جو تھے شاہ صاحب تھے، جعفر شاہ صاحب، وہ حلقہ 3 سے تھے، اور یعنی GBCT سے تھے، اور ساتھ ہی جنرل سیکرٹری جو ہے وہ حلقہ 2 سے تھے، یعنی فتح اللہ۔ تو اسی سے اندازہ کر سکتے ہیں کہ پہلے کس طرح کی جو ہے وہ ہوئی تھی، تنظیمی ڈھانچہ کیسے تھا، کہ دیامر والے بھی پریشان تھے،
جو اس کی طرف بلتستان ہے وہاں پر بھی یہ کوئی بڑا عہدہ نہیں دیا تھا. اور اب اس کے بعد الیکشن ہو گئے. الیکشن کے بعد بھی ابھی تک کسی قسم کا وہاں پر تنظیمی معاملات جو ہے وہ جوں کہ توں ہیں. جو لوگ آزاد حیثیت میں الیکشن لڑ گئے ہیں وہ جیت کر ان کو پارٹی میں شامل کروا لیا. جو تحریک انصاف کے اپنے لوگ تھے, یعنی اپنے چہرے تھے, ان کو اسی طرح چھوڑ دیا گیا. جہاں جہاں سے سفارش آتی گئی ان لوگوں کو کوآرڈینیٹر لگاتے گئے, اور یوں پارٹی کے معاملات کو یعنی جوں کہ توں پڑا ہوا ہے. اور یہی پوزیشن اب آ جائیں آپ کشمیر میں. کشمیر میں صورتحال کیا ہے؟ کشمیر میں صورتحال یہ ہے کہ جناب سردار تنویر الیاس جو کہ وزیر اعظم کے کینڈیڈیٹ تھے. کیوں بھائی کینڈیڈیٹ تھے؟ 2021 میں ہی وہ انٹر ہوئے ہیں تحریک انصاف میں, لیکن کیونکہ پیسے کی گیم ہے, آپ کو پتہ ہے کہ یہاں پہ ہمارے ہاں ATMs کا بڑا رول ہوتا ہے. آتے ہیں, چھاتے ہیں اور پھر چلے جاتے ہیں. جہانگیر خان ترین, علیم خان, چودھری سرور اور اس طرح کے KPK میں بھی وہ نور خان ہیں. تو یہ وہ لوگ آئے ہیں جو اپنے منہ سے اب کہہ رہے ہیں کہ جناب ہمیں تو افسوس یہ ہوا کہ ہم نے اربوں روپے بھی لگائے, کروڑوں روپے پارٹیز پہ لگائے, اور اینڈ میں یہ سننے کو ملا کہ خان پسند نہیں کرتا جناب, پیسے والے لوگوں کو خان پسند نہیں کرتا. تو ہم سے پیسے بھی لگوائے اور اس کے بعد کک آؤٹ کر دیا اور وہ مجبور ہو کے سارے. اب یہی صورتحال سردار تنویر الیاس کے ساتھ, موصوف کے ساتھ کر رہے ہیں کہ اس بیچارے کو پہلے وزیر اعظم بنانا تھا, پیسہ لگایا. ہاں یہ بات ضرور ہے کہ سارے مانتے ہیں, عامر کیانی بھی مانتے ہیں, ان کو بھی انہوں نے فائدہ پہنچایا. اپنا کیا کہتے ہیں اس کو, علی من گنڈا پور صاحب کو بھی کوئی گاڑی شاڑی دی گئی ہیں. کیا کہتے ہیں سیف اللہ نیازی صاحب کو بھی کچھ نہ کچھ مطلب فائدہ دیا گیا ہے. یہ اب کوئی نہ کچھ چیزیں تو ہیں, پیسے والے بندے کے پاس تو ذرا کچھ نہ کچھ تو ہوتا ہے, لیکن جو پیسے والا نہیں ہوتا وہ نظریاتی بیچارہ, اس کے پاس تو کچھ نہیں ہوتا. تو یہ سارے لوگ موصوف اس کو وزیر اعظم بنانا چاہ رہے تھے لیکن نہیں بنا سکے. اب پوزیشن یہ ہے کہ اس کو بیچارے کو سینئر وزیر بنا کر وہ ایک وزارت مانگ رہا ہے بار بار, اور یہ لوگ سارے کے سارے سب لوگوں نے ان کی سفارش کی ہے. سیف اللہ نیازی صاحب نے بھی کہا, علی من گنڈا پور نے بھی کہا, عامر کیانی صاحب نے بھی کہا عبد القیوم نیازی صاحب کو کہ جناب ان کو ایک وزارت دے دیں, مہربانی کریں وزارت دے دیں. لیکن عبد القیوم نیازی اس نے وزیر اعظم عمران خان سے ملاقات کرنے کے بعد وہ ڈٹ گئے, وہ کہتے ہیں کہ جناب میں نہیں دوں گا. اور اب یہ بھی ذرائع بتا رہے ہیں کہ برسلطان سے انہوں نے یہ ڈسکس بھی کیا, تو برسلطان نے بھی ان کو خاموشی اختیار کرنے کا میسج دے دیا ہے. تو یوں ایک ڈیڈ لاک موجود ہے. سردار تنویر الیاس کے لیے لوگوں نے سردار عبد القیوم کو کہہ دیا ہے, منسٹر نے بھی اور لوگوں نے بھی کہ جناب ان کو دے دیں, لیکن وہ ڈٹ گئے ہیں, وہ کہتے نہیں. اور وہ اب سارے لوگ ناراض ہو گئے ہیں. اب وہ لوگ جو ہے وہ سردار عبد القیوم کے دیکھیں جی, اب آپ خود ہی دیکھیں, خود ہی ہینڈل کریں. اور سردار تنویر الیاس بھی ان کو کالیں کرتے, وہ کہتے ہیں یار ہم نے تو اپنی طرف سے کوشش کی ہے, کچھ بھی نہیں ہو رہا, تو اب کیا کیا جا سکتا ہے. لیکن سردار تنویر الیاس کے اوپر ایک تو یہ ہے کہ 4-5 جو مین سٹیک ہولڈر ہیں وہ خوش اس بات پہ ہیں. وہ کہتے ہیں اس بندے نے پیسہ لگایا ہے, اور پیسہ اکراس دی بورڈ لگایا ہے, یعنی اس نے اپنی کوئی لابی بنا کر پیسہ نہیں لگایا, اس نے اس گروپ کو پہ بھی پیسہ لگایا جو اس کا گروپ نہیں تھا, یا پارٹی کے لیے چاہیے تھا پیسہ اس پہ لگایا. لیکن برسلطان کے بارے میں یہ معاملہ ہے, پارٹی کی سینئر صدارت یا جو بھی پارٹی کے حوالے سے خان کو بھی میسج پہنچایا گیا, یا جو سمجھتے ہیں یہ جو مین لوگ ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ برسلطان صرف اپنے ہی لوگوں کو نوازتا یا اپنے ہی لوگوں کے بارے میں صرف سوچتا تھا, بلکہ تنویر الیاس نے کھل کر تھوڑا سا وہ کیا. لیکن اب تنویر الیاس کو یہ سزا دی جا رہی ہے, پیسہ لگوانے کے بعد اس بیچارے کو اس گلی میں کھڑا کر دیا کہ وہ بھیک مانگنے پہ آ گیا, کہ وہ بیچارہ مانگ رہا ہے ان سے کہ یار ہمیں کچھ دے دو. اور اس بیچارے کو 6 کابینہ کے اجلاس ہو گئے ہیں, وہ بیچارہ باہر بیٹھا ہوا ہے. تنظیم سازی میں وہ صدر بنا, اس نے کہا میں تنظیمیں توڑوں گا, اس کو روک دیا گیا کہ ابھی آپ صبر کرو, ٹھنڈا کر کے کھاؤ. تو یوں سردار تنویر الیاس کے ساتھ وہاں پر زیادتی ہو رہی ہے. تو یہ تو بہت سی چیزیں ہیں. اب سردار عبد القیوم نیازی صاحب نے ایک بہت ہی اچھا کام یہ کیا, جس پر ان کو گلگت بلتستان سے بھی لوگ بڑے ان کی قدر کر رہے ہیں, کہ وہ کہتے ہیں جناب کہ سردار عبد القیوم نے جتنے بھی تحریک انصاف کے کینڈیڈیٹ تھے جو ہار گئے ہیں, جنہوں نے بھرپور کوشش کی ہے لیکن ہار گئے, ان کے ساتھ انہوں نے ملاقات کی. انہوں نے کہا جی ہم ہر جو ہمارا کینڈیڈیٹ ہارا ہے ہم اس کو بھی فنڈنگ دیں گے, اور اس کے حلقے میں جو کام ہوں گے اور جو پارلیمانی کمیٹی کے اجلاس ہوں گے اس میں بھی ان کو بلایا جائے گا, ان کو اگنور نہیں کیا جائے گا. یہ ہوتی ہے کہ آپ پارٹی کو انٹیکٹ رکھتے ہیں, وہاں گروپنگ نہیں کرتے. اور یہی صورتحال اگر ہمیں دیکھنے میں نظر آئی ہے گلگت بلتستان میں, ایسا نہیں ہے. گلگت بلتستان میں ابھی بھی جنگ ہے کہ جو فتح اللہ صاحب ہیں, فتح اللہ صاحب نے
کہ کو وزیر اعلیٰ بنانے کے لیے جو بڑی کوشش کی علی امین گنڈا پور نے بھی، گورنر نے بھی، لیکن دوسری طرف خالد خورشید جو ہیں وہ ایک ینگ انرجیٹک اور پڑھے لکھے جو ہے وہ شخص کے طور پر ان کو پیش کر کے ان کو وزیر اعلیٰ بنا دیا گیا ہے، اور یہ سیف اللہ نیازی صاحب نے اپنا ایک پورا پتہ کھیلا ہے اور بھرپور کھیلا ہے، اور یوں وہاں پر بھی مختلف جو ہے وہ آئے روز آپ دیکھتے ہیں کہ وہ وہ آج کل خالد صاحب جو ہے وہ دبئی گئے ہوئے ہیں، اور وہ ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ عمران خان بھی دبئی آئیں گے، لیکن عمران خان نے دبئی جو ہے جانے کا پلان کینسل کر دیا، یعنی ابھی فی الحال ملتوی کر دیا ہے۔ وہ 8-9 کو جانا تھا، انہوں نے نہیں جا رہے، لیکن اب خالد خورشید صاحب کا پلان کیونکہ اسی کو دیکھ کے بنایا گیا تھا جو ہمارے ذرائع بتا رہے ہیں، اب ذرا وہ خود ہی پھر گھوم پھر کے واپس آئیں گے، وہاں پہ ان کی خان سے ملاقات یا کوئی جھلک جو دکھانا چاہتے تھے وہ نہیں دیکھ سکیں گے، تو یہ تو ایک معاملہ ہے، اور کچھ چیزیں وہ روک کے گئے ہیں، واپس آگے کر رہے ہیں، لیکن خالد خورشید صاحب کے اوپر بھی سنگین الزامات لگ رہے ہیں۔ الزامات اس طرح کے ہیں کہ جناب الیکشن کمیشن نے 2 دفعہ لیٹر بھی لکھ چکا ہے کہ جناب ہم بلدیاتی الیکشن کروانا چاہتے ہیں تو آپ اپنا کام کیجئے اور باقی الیکشن کمیشن کو کام کرنے دیجئے۔ کونسل کا الیکشن کروانے کے لیے جو ہے وہ الیکشن کمیشن تیار ہے، لیکن خالد خورشید صاحب جناب یہ سمجھ رہے ہیں کہ وہ کیونکہ اب عمران خان کے ساتھ ملاقاتیں کرتے ہیں تو اس لیے نیچے والی کہا جا رہا ہے کہ بیوروکریسی بھی اب ان کو اپنا ٹف ٹائم دینا چاہ رہی ہے، اور ابھی تک نومبر 2020 سے لے کے اکتوبر 2021 تک کسی قسم کی کوئی بھی سہولت عوام تک نہیں پہنچ سکتی۔ بہت سے پروجیکٹس ان کے سلو، سست روی کا شکار ہو گئے ہیں، یا وہ کہیں نظر ہی نہیں آ رہے، جو یعنی ایک نظر آ رہا تھا کہ 375 ارب کا پیکیجز تھے، وہ آہستہ آہستہ کر کے نظر آ رہا ہے کہ وہ فیک ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، ان کو وہاں ٹف ٹائم مل رہا نظر آ رہا ہے۔ یہ نہیں کہا جا رہا ہے کہ تھوڑا سا جو اسٹیبلشمنٹ ہے اور جو سول گورنمنٹ ہے وہاں پر اس میں تھوڑا سا اختلافات ہیں، اور سی ایم خالد خورشید جو ہیں وہ کوئی ڈیسیژن لینے میں اس طرح پاورفل بھی نہیں ہے، ان کو خدشہ بھی ہے، اور دوسری طرف جو فتح اللہ ہیں وہ بھی کوشش کر رہے ہیں کہ کسی نہ کسی طریقے سے گورنر بھی، اور وہ بھی چاہیں گے کہ کسی نہ کسی طریقے سے ان کو وہاں پر ٹف ٹائم دی جائے۔ تو یہ فی الحال کشمیر میں 2 چیزیں بڑی اہم جو چل رہی ہیں، جو شاید عبدالقیوم نیازی کے لیے وہ ایک یہ بلدیاتی الیکشن کروانے کے ساتھ ساتھ، اور اگر وہ تمام اپنے لوگوں کو ساتھ لے کے چلنے میں، تو شاید یہ چیزیں برس جو عبدالقیوم نیازی ہیں اس کو مزید مضبوط کریں گے۔ اس میں سردار تنویر الیاس جو ہیں وہ کچھ بھی نہیں کر سکیں گے، لیکن سردار تنویر الیاس موقع کی تلاش میں ہیں، اور ان کو قیادت نے، جو اعلیٰ قیادت ہے، انہوں نے یہ کہا ہے کہ جناب آپ ویٹ اینڈ سی کی پالیسی رکھیں، کوشش کرتے ہیں کہیں نہ کہیں آپ کو ایڈجسٹ کریں، اور ہو سکتا ہے کہ آپ کو وزیر اعظم بھی بنا دیں، کوئی نہ کوئی بلنڈر کرنے دیں عبدالقیوم نیازی کو، لیکن عبدالقیوم نیازی جو ہیں وہ فی الحال بڑی اچھے طریقے سے وہ اپنی حکمت عملی جاری رکھے ہوئے ہیں۔ ایک تو وہ بلدیاتی الیکشن میں فوراً انہوں نے فوکس کر لیا، فوراً انہوں نے کمیٹی بنا لی، اور فہیم ربانی سمیت باقی لوگوں کو ممبر بنا کر انہوں نے فوراً اس کام پہ لگا دیا۔ ساتھ ہی انہوں نے خود جتنے بھی تحریک انصاف کے ٹکٹ ہولڈرز ہیں ان سے ملنے کے بعد ان کو فنڈنگ بھی دینے کے لیے جناب ان کو میسج دے دیا۔ تو یوں جو ویک کرنا چاہ رہے تھے سردار عبدالقیوم نیازی کو، وہ مضبوط ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، اور ابھی تک بیرسٹر سلطان جو ہے وہ اس تمام تر خاموشی سے جو ہے وہ فائدہ اٹھا رہے ہیں، اور سردار تنویر الیاس ابھی تک جو ہے وہ کسی جگہ پہ نہیں بیٹھ پا رہے، نہ وہ مظفر آباد بیٹھ سکتے ہیں، نہ وہ آفیسز کو جوائن کر رہے ہیں۔ اب وہ ابھی تک پریشان نظر آتے ہیں کہ یہ صورتحال کیا ہو گئی۔ اور پھر دوسری طرف بلدیاتی الیکشن کے حوالے سے 6 یونٹس ہیں جہاں پر تحریک انصاف جو ہے وہ حکومت میں ہے، یعنی پاکستان میں اسلام آباد سمیت 4 صوبوں میں 3 صوبے تحریک انصاف کے پاس ہے، بلدیاتی الیکشن نہیں ہوئے، گلگت بلتستان بلدیاتی الیکشن نہیں ہوئے، کشمیر میں بلدیاتی الیکشن نہیں ہوئے۔ تو یوں یہ ایک بہت بڑا برڈن ہے تحریک انصاف پر بلدیاتی الیکشن کروانا۔ دوسرا یہ ہے کہ انٹرا پارٹی الیکشن اور تنظیم سازی دیکھنا، یہ وہ چیزیں ہیں جو تحریک انصاف کو باقی جماعتوں سے الگ کرتے تھے، جو کہ منشور میں تھا۔ اس لیول پہ آگے کھڑا کر دیا اس وقت تحریک انصاف کو چند لوگوں نے کہ وہ آنے والے آمدہ الیکشن میں ان کے لیے بہت بڑا خطرہ ثابت ہوگا۔ اور آپ جانتے ہیں کہ جب آپ کے گراس روٹ لیول پر جب جمہوری پارٹیاں جمہوریت کو ہی پسند نہیں کرتی، یہ تو سمپل سی بات ہے، ایم پی ایز ایم این ایز نہیں چاہتے کہ بلدیاتی الیکشن ہو، بیوروکریسی نہیں چاہتی کہ ان کی فنڈنگ جو ہے نا وہ ایک عام جو شخص ہے، یعنی جو عوام کا نمائندہ ہے،
جو عوام کی باتیں سنے گا اس تک پہنچے. بیوروکریسی کا ایک اپنا رواج ہے, آپ چلے جائیں ایک اے سی کے پاس چلے جائیں, اس نے بھی ایک اپنا ایٹیٹیوڈ رکھا ہوگا, وہ بھی عام لوگوں سے ملتا نہیں ہے. لیکن ظاہر ہے جب بلدیاتی الیکشن کو مضبوط کریں گے تو عوام کی بات سنی جائے گی, عوام کے پیسہ عوام کے اوپر خرچ ہوگا, اور عوام کے نمائندے عوامی نمائندے کے ہوگا. اگر وہ کرپشن ہوتی بھی ہے تو آپ اس کو کنٹرول کریں. اب یہ کہہ کر چھپ جائیں گے کہ کرپشن ہوتی ہے اس لیے بلدیاتی الیکشن جو ہے نا نہیں کروا رہے, کرونا ہے اس لیے نہیں کروا رہے, قانون سازی ہے تو نہیں کروا رہے. لیکن قانون سازی جہاں پہ کوئی ایکسٹینشن دینی ہو, جہاں پر کچھ کرنا ہو, تو وہاں پر تو راتوں رات واٹس ایپ پہ ہی میسج آ کے کہتے ہیں جناب فلانی جگہ پہ ووٹ دے دو, وہاں پہ تو بے بسی ہو جاتی ہے. تو یہ اوورآل صورتحال ہے. تمام ادارے جو ہے وہ ظاہر ہے جب اپنے اپنے اثر و رسوخ استعمال کریں گے اپنے اپنے مقاصد کے لیے, تو پھر ادارے جو ہے وہ ویک ہوتے ہیں, پرسنالٹیز مضبوط ہوتی ہیں. آج بھی اگر 4 سال کے بعد تحریک انصاف کو یعنی چیئرمین نیب ہی نہیں مل رہا کوئی کہ جناب وہ پیسہ لے رہا, چیئرمین نیب کے علاوہ آپشن ہی کوئی نہیں ہے, اور کئی ادارے اور ہیں کہ جو یہ سمجھیں گے کہ جناب کیونکہ اچھا کام کر رہا ہے تو اس لیے اسی کو کنٹینیو کریں. تو اس طریقے سے ادارے ویک ہوتے ہیں, پرسنالٹیز مضبوط ہوتی ہیں, اور آج بھی تحریک انصاف وہی کچھ کرتی ہوئی نظر آتی ہے. ابھی تک لیے اتنا ہی. اپنا اپنے ملک کا خیال رکھیے. اللہ نے کے بعد.